السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ادارہ طالب القرآن حضرت والی مسیح کے نام سے معروف ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ گزشتہ ایک لمبے زمانے سے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں انتہائی مقبول و معروف ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں، اس لیے کہ گزشتہ وقت میں عالم وقت حضرت الحاج مولانا محمد کامل صاحب رحمہ اللہ اس کی سرپرستی فرماتے رہے اور سربت اور خدمت میں مستقل جماعت مانتے رہے۔ اللہ پاک نے آپ سے قبول فرمایا اور ادارے کو تقویت اور ترقی عطا فرمائی۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے، حضرت رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت مولانا شیخ محمد عاقل دام پر عالیہ موجود ہیں، وہ اس سرپرستی کو اس ذمہ داری کو الحمدللہ نبھا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب نقشبندی مجددی استاد حدیث استاد دارالعلوم دیوبند یہ حضرات اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے انتہائی نفیس اور نئے مشوروں کے ساتھ مستقل اس ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ بہترین حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں، عمر و برکت عطا فرمائیں، صحت و سلامتی عطا فرمائیں اور اللہ پاک اس ادارے کو بھی مزید ترقی اور ترقی عطا فرمائیں۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت مولانا محمد عمران صاحب کتنے مخلص اور کس قدر مشکل ہیں۔ اکثر علماء کرام و طلباء اعظام حضرت کی شفقتوں کی وجہ سے حضرت سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور ظاہر ہے وہ عقیدت وہ محبت کام دینے والی ہے، نفع دینے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اجلاموں میں آگے پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں کچھ وقت کے لیے سنیں اور دل کے کاموں سے سنیں۔ اللہ پاک مجھے کہنے اور ہم سب کو پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی وجہ ہے انسان محنتوں کا عادی ہے، مشقتوں کا خوگر ہے اور خوشیوں کے ساتھ ہر دن محنت کو برداشت کرتا ہے اور محنت میں آگے بڑھتا ہے۔ بلکہ اس زمانے کے دور میں تو باضابطہ یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے، اگر بندہ محنت نہ کرے، محنت کے امور نہ کرے، محنت کے کام نہ کرے تو کئی مرتبہ بدن اس کا بھاری ہو جاتا ہے، مشکل بن جاتا ہے اور طرح طرح کے امراض سے گھیر لیتے ہیں۔ ایک شوگر آ جاتی ہے، ایک ہڈی جیسے امراض آ جاتے ہیں، ایک کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ محنت انسان کا ایک جز ہے، چنانچہ محنت کا آدمی کو عادی رہنا چاہیے۔ محنت کی برکت سے انسان چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ بڑے بڑوں کو دیکھا، بڑے بوڑھوں کو دیکھا، محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، مشین چلاتے ہیں، کئی مرتبہ گھاس بوتے ہیں، دوسرے کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے آل و اولاد کہتے بھی ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں ابو جی آپ بیٹھ جاؤ، عمر بڑی ہو گئی ہے، آپ گھرمے پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، اس کو اذکار کریں، کتنی محنت کرتے ہیں آپ؟ فرمایا بیٹا میں محنت کرتا ہوں تو اس کے سارے چیز کر رہا ہوں، اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا تو پھر کسی قابل نہ رہے گا۔ تو پتہ لگا کہ انسان محنتوں کا عادی ہے، محنتوں میں چلنے کا عادی ہے، تو یہ بھی اللہ پاک کا ایک انعام ہے، یہی اللہ پاک کا ایک انعام ہے۔ لیکن انسان کو وقت کی ترتیب مرتب کر لینی چاہیے۔
وقت کی ترتیب مرتب کر لینی چاہیے۔ جو لوگ وقت کی ترتیب کو مرتب کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ پاک ان سے کام لیتے ہیں، ان سے صحت و سلامتی باقی رہتی ہے اور اللہ پاک انہیں اعمال پہ کھڑا ہونے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری آپ کی زندگی یہ انتہائی مختصر اور محدود ہے۔ ہماری زندگی کے دن، مہینے، سال یہ سب کے سب گنے ہوئے ہیں اور یہ گنتی اللہ پاک کو معلوم ہے۔ چنانچہ گنتی کے چند دن اللہ پاک نے جو آپ کو دیے ہیں، وہ جو آپ کو چاہیے ہم محنت کریں، ہمت کریں، اپنے حوصلوں کو بڑھائیں، اپنے طاعت اور عبادات میں محنت کریں، اپنے مطالعے میں محنت کریں، اپنی نیک نامی میں محنت کریں، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، حیا حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، سچ بولنے کے لیے محنت کریں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے محنت کریں، چغلی چھوڑنے کے لیے محنت کریں، غیبت چھوڑنے کے لیے محنت کریں، دوسروں کی نفرت چھوڑنے کے لیے محنت کریں۔ اس لیے کہ نفرت کر کر کے اپنے آپ کو پکایا جاتا ہے، اپنے آپ کو دکھایا جاتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اعمال میں آگ لگتی ہے، اعمال گزرتے ہیں۔ اس لیے کامیاب انسان وہ ہے جو وقت کو تولے، وقت کا محاسبہ کرے، وقت پر غور کرے، وقت پر نظر کرے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے اور آئے گا کس لیے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی برف کے مانند ہے، برف کی سلے کے مانند ہے۔ جیسے کوئی بندہ برف کا کام کرتا ہو، برف بیچتا ہو، برف کھانے میں گیا، وہاں سے برف خرید کے لایا، اس اپنی دکان اور پھر کہتا ہے لوگوں طرف کھاؤ، جس کا سرمایہ، جس کا مال ہر گھڑی پگھل رہا، ہر گھڑی گھل رہا ہے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں اور لپک کے آتے ہیں، واہ کیسی پیاری آواز دے رہے ہیں آپ۔ برف خریدنے کا دل تو تھا نہیں، لیکن آپ نے آواز اتنی پیاری دی کہ دل چاہتا ہے کہ آپ سے ضرور کچھ نہ کچھ خرید لیں۔ چنانچہ ایک بار وہ سزا پھر سناؤ، وہ پھر کہتا ہے اے لوگوں ترس کھاؤ سب کے اوپر، جس کا سرمایہ، جس کی پونجی ہر گھڑی گھل رہی اور پگھل رہی ہے۔ چنانچہ وہ عقل مند انسان ہے۔ دوستو اگر برعکس اس کے کوئی برف کی سلی لے کے آئے اور اسے ٹھیلی پہ سجائے اور ٹھیلی پہ سجانے کے بعد پھر موبائل فون کو کھولے، اس کے نیٹ کی بدماشی میں گھس جائے، اس میں ویڈیوز فلمیں اس میں مست رہے اور گھنٹوں میں بتائے، اگر 2-4 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے گا تو نہ اسے برف ملے گا اور نہ برف کا نشان ملے گا، اس لیے کہ دھوپ پڑے گی، اس کی تپش کی وجہ سے وہ پانی سوکھ چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح میری آپ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ میری آپ کی زندگی، میرے آپ کا وقت ہے، وہ کھلنا ہے، وہ پگھلنا ہے، وہ نکلنا ہے۔ ہمیں چاہیے جس طرح وہ برف بیچنے والا کھلنے والے برف کو نقدی میں بدل لیتا ہے، کسی سے 10 روپے دیتا ہے کے بدلے دیتا ہے، کسی کو 20 کے، کسی کو 50 کے، نتیجہ ہے وہ پوری برف کی سل کو نقد کی شکل میں کیش کر لیتا ہے۔ اب یہ کھلنے والی چیز نہیں ہے جی، یہ اڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ خشک ہو جانے والی چیز نہیں ہے، اسے سنبھال کے رکھتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے وقتوں کو کیش کرے اور اسے عبادت میں بدلے، نفلوں میں بدلے، اللہ اللہ کرنے میں بدلے، سبحان اللہ پڑھنے میں بدلے، درود پاک پڑھنے میں بدلے، مراقبہ کرنے میں بدلے، مناجات کرنے میں بدلے، کچھ خیر کا کام کرنے میں بدلے۔ جی طلبا ہیں، علماء ہیں، وہ اپنے مطالعے میں بدلے، تو صفحات کا علم حاصل کرے، آگے بڑھے، اس لیے کہ جو وقت گزرنے والا تھا اس کو آپ نے کامیاب کر لیا، اس کو آپ نے کیچ کر لیا۔ ہم آپ ہاتھ پکڑ بیٹھے رہتے تو نہ جانے کتنا وقت گزر جاتا ہے، جب وقت نکل جاتا ہے آج کو احساس ہوتا ہے کتنا وقت چلا گیا، لیکن یاد رکھے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج وقت کا بھی حساب کرنے والے قوم وہ بہت کامیاب قوم ہوتی ہے۔ آج وہ قوم 5 اس درجے تک نکل گئی اور بعض افراد وہ منٹوں کا حساب کرتے ہیں، منٹوں کا حساب کرتے ہیں۔ اور دوستو واقعی یہ منٹیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ فرض کیجیے صبح کی نماز، فرض کیجیے صبح کی نماز وہ 6 بجے ہوتی ہے، جی 6 بجے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نام مکمل کر کے 30 منٹ کے بعد آئے یا 7 منٹ کے بعد آئے، دوستوں اسے کیا جماعت کی نماز ملے گی؟ اسے تکبیر تحریمہ ملے گی، تکبیر اولیٰ ملے گی اور اسے 2-4 منٹ میں نظر آئے گی۔ دیکھا 2-4 منٹ سے کتنا بڑا نقصان میں کم آیا ہوگا سمجھ میں۔ دوسری مثال سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے اور نفع ہوگا۔ کوئی آدمی باہر سفر میں جانے والا ہو، عمرہ جانے والا ہو، حج جانے والا ہو، حیدرآباد جانے والا ہو، کسی اور شہر جانے والا ہو، ٹھیک، اور فلائٹ پر کا سفر ہو، 7 بجے پر اس کی فلائٹ چلنے والی ہو، وہ آدمی وہاں پہنچتا ہے 7:10 پر، اسے خاص فلائٹ ملے گی وہاں،
اب اسے احساس ہوگا کہ منٹوں کی قدر کرنے کا کتنا بڑا فائدہ اور انہیں ضائع کرنے کا کتنا بڑا نقصان۔ میرے بھائیو، منٹوں کے حساب کرنے والی قوم باقی بہت کامیاب ہو جاتی ہے، بہت قیمتی بن جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتے ہیں، مشغول رکھتے ہیں، اور نہیں صحیح تو کم سے کم اللہ کی یاد میں اللہ کا تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ وقت ان کا کامیاب ہو جاتا ہے اور کامراج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اوقات کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج موبائل کی بلا یہ وقت کچھ بھی نہیں ہے اور اس سب کے شکار ہم سب ہیں۔ دوستو، آگے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں دوستو، میں اس بات کا مفاد سب سے پہلے خود ہوں، اس لیے کہ میرا منہ اور میرے کان یہ بالکل ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ ادھر منہ پر ایک انگلی لگے تو ایک انگلی ادھر کان پہ جا لگے تو سب سے پہلے میری زبان سے نکلے گا الفاظ میرے کانوں میں پہنچتے ہیں۔ میں پہلے حقدار ہوں کہ اپنے ذات پر اسے اتاروں۔ آج موبائل فون نے آج ہم کو چھین لیا ہے، ہم کو چھین لیا ہے۔ 4-5 دوست بیٹھے ہیں اور سب کے دوست میں لگے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ۔ اگر ایک نیا بندہ آ کے سب کی ویڈیو بنائے تو حیرت ہوتی ہے، یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ نہ آپ نے کچھ کہنا چاہیے، اسی طرح کا دوست نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کریں، تھوڑا سا غور کریں۔ جب غور کریں گے، سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد بھی آئے گی اور اللہ پاک کی مدد عطا فرمائے گا۔